یا کہ خوبصورت انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں چاہے کتنا بھی پاؤڈر خود کو لگائے حقیقی خوبصورت انسان وہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضور علیہ السلام کی بچپن بھی عظیم تھی، حضور علیہ السلام کی ولادت بھی عظیم تھی۔ میں عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر میں پرورش کر رہے تھے۔ حضرت بی بی شیمہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی تھی، شاتی سے لگا کے لوری دیتی تھی۔ حضرت شیمہ کی لوری کیا تھی؟ آج کل ہماری مائیں، ہماری بہنیں بھی اپنے بچوں کو لوری دیتی ہیں، لیکن ان کے زبان پر گالیاں ہوتی ہیں، ان کے زبان پر گانے بجانے ہوتے ہیں۔ آج کل تو آسان طریقہ آ گیا، بچے کو لوری دیتے ہیں، ہاتھ میں موبائل واٹس ایپ دیکھتی ہے۔ جی جب بچے کے ساتھ یہ حال ہوگا اس کے اثرات بھی بچے پر پڑیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے اچھے نہیں بن رہے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیمہ فرماتی ہے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوری دیتی تھی میں یوں کہتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ اور میں لوری لے کے دے کر یوں بھی کہتی تھی اب کے لنا محمدن، اب کے لنا محمدن۔ حضرت شیمہ فرماتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کو دیکھا تھا، حضور کے اخلاق کو دیکھا تھا، حضور کی خوبصورتی کو دیکھا تھا۔ میں دعا کرتی تھی اب کے لنا محمدن، اے اللہ اس بچے کی بچپن اتنی عظیم ہے، مجھے اس بچے کی جوانی ضرور دکھانا۔ میں یہ دعا کرتی تھی یا اللہ مجھے حضور کی بچپن میں نے دیکھی ہے، جوانی مجھے دکھانا۔ حضرت شیمہ یہ لوری دیتے وقت کہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظیم تھے۔ غزوہ حنین، غالباً غزوہ حنین کا واقعہ ہے، 6000 قیدی قید ہو کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان قیدیوں کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، لیکن ایک ایسی عورت ہے جو کہتی ہے مجھے اپنے نبی کے ساتھ ملاقات کرواؤ، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، مجھے کوئی بھائی بھی نہیں تھا، بہن بھی نہیں تھی، اس کو لے آؤ۔ صحابی گئے حضرت شیمہ کو لے آئے۔ حضرت شیمہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ جب بچے تھے اماں حلیمہ کے گھر میں پرورش پاتے تھے، میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، میں آپ کو لوری دیتی تھی، آپ کو چکر لگاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہے۔ آپ نے نبوت کی چادر اتاری، اپنی بہن کے لیے نیچے چادر بچھائی اور آپ نے فرمایا بہن شیمہ آپ آئے نبوت کی چادر پر بیٹھے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا اپنی بہن کے ساتھ، آپ نے اس سے بات چیت کرنا شروع کر لی،
پھر آپ نے فرمایا شیما اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہے تو میں تمہاری کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر تو گھر جانا چاہتی ہے، اپنے علاقہ جانا چاہتی ہے، آپ صحیح سلامت وہاں جا سکتی ہو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا شیما کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ حضرت شیما کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں اکیلی گھر نہیں جاؤں گی۔ آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت شیما نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر میں اکیلی گھر چلی گئی مجھے گاؤں والے تانا دیں گے، شیما تو خود تو آزاد ہو کر آئی ہو، ہماری قوم کا تجھے کوئی فکر نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شیما پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت شیما نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ میری وجہ سے ان 6000 قیدیوں کو آزاد فرمائیں۔ آپ نے اپنی بہن کی وجہ سے 6000 قیدیوں کو آزاد فرمایا تھا۔ آپ کا اخلاق تھا، آپ عظیم تھے، آپ کے اخلاق بھی عظیم تھے۔ احادیث مبارکہ میں علماء سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا تھا اس وقت ایک عورت تھی جس کو معلوم ہوا کہ ایک نبی پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ وہ بیچاری گھر کا سامان گٹھڑی بنا کے جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ بھائی معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی صرف ایک اللہ کی بات کرتا ہے، توحید کی بات کرتا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ میں مکہ چھوڑ کے چلی جا رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بھی اس کی نظر پڑ جائے اور میں بھی اس پر ایمان لے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا، آپ نے کچھ اس کو نہیں کہا، آپ نے فرمایا اماں آپ بوڑھی ہے، گٹھڑی کیسے اٹھائے گی؟ آپ مجھے دے دیں، میں گھٹڑی لے کے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے گٹھڑی اٹھائی، اپنے سر پر رکھی، اس بوڑھی کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں بوڑھی آپ علیہ السلام کے ساتھ مختلف انداز میں بات بھی کر رہی تھی، لیکن آپ نے منہ میں تیوڑی بھی نہیں لگائی، آپ خاموشی سے چل رہے تھے۔ اس مقام پر پہنچے جہاں اس بوڑھی کو پہنچانا تھا۔ اس بوڑھی نے کہا آپ مجھے یہاں چھوڑ دے۔ آپ نے گٹھڑی اٹھا کے نیچے رکھ لی۔ آپ علیہ السلام نے کہا اماں میں چلا جاؤں؟ وہ بوڑھی کہنے لگی آپ بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون اتنے اچھے اخلاق والے کہ آپ نے سامان بھی میرا اٹھوایا، میں باتیں کرتی رہی، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ ہیں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جس آدمی کو تو گالیاں دے رہی تھی، جس کے خلاف باتیں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے تو نے مکہ چھوڑا تھا، وہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اس بوڑھی نے دیکھا آپ کے اتنے اچھے اخلاق ہیں، اس نے کہا میں نے غلط سنا ہے، آپ مجھے واپس بھی لے جاؤ، آپ مجھے کلمہ بھی پڑھاؤ۔ یہ آپ کے اخلاق تھے۔ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے اس میں ایک یہودیہ عورت ہوتی تھی، راستے میں کچرا پھینکتی تھی۔ چند دن گزر گئے، راستے میں کچرا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے
سے پوچھا صحابیوں ایک عورت ہوتی تھی جو کچرا پھینکتی تھی، چند دنوں سے کچرا نہیں ہے، پوچھو تو صحیح اگر عورت مر گئی ہے تو ہم اس کے تعزیت کریں، اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں۔ صحابہ نے پوچھا معلوم ہوا وہ عورت بیمار ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس یہودی عورت کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، دروازہ بند تھا، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس عورت کی چھوٹی بچی نے سوراخ سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں۔ ماں کو کہہ رہی تھی اماں میں تجھے منع کرتی تھی اللہ کے رسول کے راستے میں کچرا نہ پھینکو، آج اللہ کا رسول تجھے بدلہ لینے آئے ہیں، لیکن اس نے کہا دروازہ کھولو، اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں بالکل بدلہ لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس عورت نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا چند دن گزرے تھے، راستے میں کچرا نہیں تھا، میں نے سوچا کہ آپ شاید بیمار ہو چکی ہیں، آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر وہ یہودی عورت اسی وقت مسلمان ہوئی تھی۔ یہ اخلاق تھا۔ آج ہماری بچیوں کا اخلاق کیا ہے؟ ماں بلا رہی ہوتی ہے، ہماری بچی ہمارا بچہ موبائل میں مصروف ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج کا بچہ، آج کی بچی اپنے والدین کو منہ پر جواب دیتی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اپنے بچوں کو اخلاق نہیں سکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ حضور یتیم تھے، یتیم تو تھے بلکہ در یتیم تھے۔ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے عید کی تیاری بھی کی ہوئی تھی، ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے پرانے کپڑے تھے، کوئی غسل کیا ہوا نہیں تھا، سائیڈ میں غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے، آپ نے فرمایا بچہ تجھے پتہ نہیں آج عید کا دن ہے؟ اس نے کہا جی بالکل معلوم ہے آج عید کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا عید کی تیاری کیوں نہیں کی؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے چمک رہے ہیں؟ اس چھوٹے بچے نے کہا اے اللہ کے رسول انہوں نے غسل کیا ہوا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کے والدین نے ان کو تیاری کرائی ہے، میں یتیم بچہ ہوں، میرا باپ بھی نہیں، میری ماں بھی نہیں، اب مجھے عید کی تیاری کون کرائے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو لیا، اپنے گھر لے آئے، حضرت بی بی عائشہ کو فرمایا عائشہ اس بچے کو عید کی تیاری کراؤ۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں نے بچے کو غسل کرایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اس کو پہنائے، کنگھی دی، اس کو تیار کر کے دے دیا، وہ بچہ چلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ تیرا باپ نہیں ہے، تیری ماں نہیں ہے، تو یتیم بچہ ہے، تو پیدل نہیں چل سکتا، تو نبوت کے کاندھوں پہ چڑھے گا۔ آپ نے یتیم بچے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، اشارہ فرمایا جس کندھے پر حضرت امام حسن امام حسین
سکتے ہیں، ایک یتیم غریب بھی اسی پر سوار ہو سکتا ہے۔ آپ تشریف لا رہے تھے، راستے میں چھوٹے بچے جو کھیل رہے تھے وہ کہہ رہے تھے وہ دیکھو تو صحیح وہ بچہ پہلے کیسے بیٹھا تھا، غمگین تھا، آج حضور کے کندھوں پہ سوار ہو رہا ہے۔ اور وہ بچے بھی تمنا کر رہے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، آج نبوت کے کندھوں پہ ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، محراب میں وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا، آپ نے فرمایا بچہ تو نیچے نہیں بیٹھے گا، تو یتیم بچہ ہے، تو میرے ساتھ منبر پہ بیٹھے گا۔ آپ نے اس یتیم بچے کو منبر پہ بیٹھا کے عید کا خطبہ دیا۔ آپ نے ہمیں اخلاق سکھائے۔ آج کل ہم انتظار میں ہوتے ہیں فلاں مر جائے تو اس کی زمین پر قبضہ کرو، یتیموں کے مال کو غصب کرو، ہم تو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ماں باپ کا فرض ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے اولاد کو اخلاق حسنہ سکھائیں۔ آج کل والدہ صاحبہ غصے میں آتی ہے، پتہ نہیں بچی کو کیا کیا کہتی ہے، گالیاں بھی دیتی ہے، اس کو پیٹتی بھی ہے۔ اے اماں تجھے پتہ نہیں ہے ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، جس طرح آپ نے سنا ماں کی دعا جنت کی ہوا، جس طرح ماں کی دعا رد نہیں ہوتی اسی طرح ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ جس طرح ماں کی دعا لگتی ہے اسی طرح ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ اے اماں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے بچے کو ایسے وقت میں بد دعا دے اور وہ وقت قبولیت کا ہو، پھر آپ بھی پریشان ہوگی، آپ کے بچے کی آخرت بھی تباہ ہوگی۔ شیخ عبد الرحمن السدیس جو کعبۃ اللہ شریف کا امام ہے، آپ نے سنا ہوگا، وہ خود فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کا امام کیسے بنا؟ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، بہت حرکتیں کرتا تھا، ایک مرتبہ گھر میں مہمان آئے، گھر والوں نے سالن بنائی، سالن بالکل تیار تھی، دسترخوان لگنے والا تھا، میں نے اچانک کچا پانی سالن میں ڈال دیا، سالن خراب ہو گئی۔ جب دسترخوان لگنے والا تھا سالن کو کھولا، دیکھا کہ سالن تو صحیح نہیں ہے، کس نے خراب کی ہے؟ میری ماں سمجھ گئی یہ عبد الرحمن حرکتی ہوگا، لیکن میری ماں کی زبان پر بد دعا نہیں ہوئی۔ اسی غصے کی حالت میں میری ماں نے دعا دی تھی اے اللہ عبد الرحمن کو کعبۃ اللہ کا امام بنائے۔ شیخ عبد الرحمن فرماتے ہیں وہ وقت کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور میں کعبۃ اللہ کا امام بنا ہوا۔ اولاد کو نہ پیٹو، اولاد کو نہ پیٹو، غصے کو پی لو۔ اللہ اکبر، میں نے عرض کیا کہ اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے، میرا وقت ختم ہو گیا، آخری بات میں آپ سے عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عظیم تھے، آپ کے اخلاق بھی عظیم تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں تاکہ اخلاق سکھاؤں، اخلاق کی تکمیل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کا ارادہ کر رہے تھے، آپ کا ارادہ یہ ہوا میں 2 رکعت کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھوں۔ آپ نے پوچھا کعبۃ اللہ کی چابی کسی کے پاس ہے؟ بتایا گیا ایک یہودی ہے، اس کا نام عثمان بن طلحہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، وہ آیا، آپ نے اس کو فرمایا عثمان
کعبۃ اللہ کی چابی تیرے پاس ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے چابی دے دو، میں کعبۃ اللہ کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ السلام کو غم ہوا، آپ نے فرمایا عثمان یاد رکھنا آج چابی تیرے پاس ہے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ کچھ سالوں کے بعد جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا، آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ اس وقت کفار لرز رہے تھے اور پریشان تھے۔ آج مسلمانوں کا غلبہ ہے، مسلمانوں نے مکہ فتح کیا ہے۔ ان کو وہ وقت یاد آ رہا تھا، ہم نے مسلمانوں کو کس طرح ستایا تھا، آج مسلمان بدلہ لے لیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھو۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی معیار نہیں ہے۔ جو اپنے گھروں میں کھڑکیاں بند کر کے بیٹھے گا اس کو بھی امن ملے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن ملے گا۔ آپ نے فرمایا وہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ صحابی گئے، عثمان بن طلحہ کو لے آئے۔ وہ لرز رہے تھے، اسے وہ وقت یاد آ گیا کہ آپ نے مجھ سے کعبۃ اللہ کی چابی مانگی تھی، میں نے چابی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا عثمان چابی دے دو۔ عثمان بن طلحہ نے چابی دے دی اور آپ نے فرمایا عثمان یاد ہے وہ وقت جب میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے کعبۃ اللہ کی چابی دے دو، تو نے چابی نہیں دی تھی، میں نے کہا تھا آج چابی تیرے قبضے میں ہے، کل چابی میرے قبضے میں ہوگی۔ عثمان لرز رہا تھا، آج پتہ نہیں مجھ سے کیا حال ہوگا۔ آپ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، 2 رکعت نماز پڑھی، واپس آئے۔ صحابیوں کے اندر خوشی کی فضا تھی، پتہ نہیں آج کعبۃ اللہ کی چابی کس خوش نصیب کو ملے گی۔ لیکن آپ کے اخلاق دیکھیں، آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ لرز رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عثمان میں نے تجھ سے چابی مانگی تھی، تو نے چابی نہیں دی تھی، وہ تیرا اخلاق تھا۔ آج میں نے تجھ سے چابی لی تھی اور میں چابی تجھے واپس کر رہا ہوں، یہ میرا اخلاق ہے۔ عثمان بن طلحہ یہودی تھا، آپ کا اخلاق دیکھ کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آج تک کعبۃ اللہ کی چابی اس عثمان بن طلحہ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔